اس نے خود ایڈمٹ کیا شہداء کے آخری خطاب کے اندر کہ ملک ڈوب چکا ہے، سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو اور چھوٹی جیلیں بنانے کی بجائے اس پورے ملک کو جیل قرار دے دو۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے میں 6 مہینے آگے بڑھا دوں، تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ احمد نورانی نے جو سٹوری بریک کی، ہم نے تو ایک لفظ نہیں اس کے اوپر کہا۔ وقت کے وزیر خزانہ نے مفرور مجرم اسحاق ڈار نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کہا، اس نے آج تک نہیں کہا۔ اس نے کہا ہم تحقیقات کریں گے کہ یہ کیوں آؤٹ ہو گئی ہے، یہ ایف بی آر کے کاغذات، ہم نے تو نہیں کہا۔ اب مجھے بتائیے، اگر معصوم بچے یہ سوال کریں اور بادشاہ ننگا ہو اور وہ جا کے دربار میں کہہ دیں کہ بادشاہ یہ پورا دربار جو تمہیں کہہ رہا ہے تم خلعت فاخرہ پہنے ہوئے ہو، یہ جھوٹ بولتا ہے، تم ننگے ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ بچے کو کیا سزا دیں گے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنا کیسے جرم ہو گیا ہے ہم نے؟ اور اگر مفتاح اسماعیل نے یہ کہا آپ کے ٹی وی کے انٹرویو کے اوپر کہ یہ جو نیب کی ترابیمیں ہم نے نہیں انہوں نے کرائی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے کسی سینیٹر کا کیا قصور ہے؟ ہم پوچھ سکتے ہیں یہ بات؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام دوستوں سے کہ کیا 12 ارب روپے کے قصے کی بات تحریک انصاف سے اس سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے منہ سے بھی نہیں نکلا، لیکن 22 کروڑ لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو اور چھوٹی جیلیں بنانے کی بجائے اس پورے ملک کو جیل قرار دے دو، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور اس کا دروغہ، وہ بدنام زمانہ سمگلر جس کے بارے میں جناب جنرل عارف ملک صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہیروئن کا سمگلر ہے، ریاض سمرو جو اے این ایف کے ترجمان تھے انہوں نے کہا تھا 15 کلو ہیروئن اس سے برآمد ہوئی ہے۔ میں بحیثیت چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی آف سینٹ یہ سوال کرتا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے کہ 2019 کے اندر اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ کیا ہے ہمارا نظام عدل؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ طاقتور اور عام آدمی، پوری عمران خان کی ساری زندگی کی جدوجہد اور تحریک اسی کے اوپر ہے۔ انصاف، وہ انصاف کہ جو امیروں کے لیے اور عام آدمی کے لیے اور ہے، اس کو انصاف نہیں کہا جاتا۔ وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کیوں درج نہیں ہوئی؟ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اسلام آباد میں کہ ایف آئی آر درج کی جائے، اور میں وکلاء کے جلو میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے کہ متاثرہ فریق جو وہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، فائرنگ ہوئی ہو، وہ در حقیقت وکٹم جو ہے وہ جو ایف آئی آر کٹائے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے، ادھر ادھر ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ سملرلی ایک بات اور جو میں اعظم سواتی کے حوالے سے سپریم کورٹ کی یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک واقعے کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ کیوں سپریم کورٹ کے یعنی اس حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ ہم معزز جج صاحبان سے، ہمارے کوئی اور اللہ رب العزت کی ذات ہے اور نیچے یہ ہمارے ججز ہیں، سپریم کورٹ ہے، ان سے ہم پکار کر کہتے رہیں گے کہ یہ عمران خان کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ سوال اٹھاتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، یہ سوال پوچھنا بند نہیں کریں گے۔ اور میں ان صحافیوں کو داد دیتا ہوں کہ جو ان کے اس مقدمے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، سارے رسک لے کر، اپنی جان کا، مال کا، رزق کا، اپنی نوکری کا رسک لے کر اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میرے دوستو، چوتھی بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے یہ ملک ڈوب رہا ہے، اور اگر میں کہوں تو آپ شاید نہ مانیں، اگر گواہی وہ دے وہ اس نے خود ایڈمٹ کیا شہداء کے آخری خطاب کے اندر کہ ملک ڈوب چکا ہے۔ آصف نے، خواجہ وینٹیلیٹر نے ایڈمٹ کیا ملک ڈوب رہا ہے،
اور وزیر خزانہ آپ کا مفتاح اسماعیل، اس نے ایڈمٹ کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے قربانی دی ہے، عمران خان نے قربانی دی ہے، ہم قربانی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی منتخب 859 نشستوں میں سے 563 نشستوں سے تحریک انصاف استعفے دے کے باہر آ جائے تو آپ بتائیے کہ اس ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ کوئی پاگل ہی ہوگا۔ یعنی رانا ثناء اللہ کہتا ہے میں 6 مہینے آگے بڑھا دوں، تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ سمجھتے ہیں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے نظام عدل کو اس بیمار ذہنیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ بیمار آدمی ہے، یہ پاکستان کو تباہی کے کنارے لے کے جا رہا ہے، جس نے ارب ہا روپیہ اسلام آباد میں 1383 کنٹینر لگا کر 30,000 وہاں پر فورس کٹھی کر کے اس غریب قوم کا اربوں روپیہ جس نے پانی کی طرح بہا دیا، کوئی سوال کرے گا اس سے؟ کوئی سوال کرے گا اس سے؟ تم نے کون سے کشمیر کی جنگ فتح کر لی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کھلا ہے تمہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے یہ پاکستان کے ساتھ کیا۔ عمران خان آج 4 بجے فیصلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں، اس بحران سے نکالنے کے لیے ہیں، پاکستان کو پھر ایک مرتبہ اٹھا کے دنیا کے اندر ایک باعزت قوم بنانے کے ہیں۔ بہت ہی مفصل طریقے سے ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے اعظم سواتی صاحب کا کیس آپ کے سامنے رکھا۔ میں سوالات سے شروع کروں گی۔ ہمارا سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے کیس میں بنیادی ایک آئینی کہ ایک ایشو کے اوپر ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ جب ہم ایف آئی آر درج کرانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کیس کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور اس ملک کے سب سے بڑے وفاقی لیڈر جن کی وفاق میں بھی سب سے زیادہ نمبر آف سیٹس، ووٹ بینک بھی سب سے زیادہ، 4 صوبوں میں بھی ان کی حکومت، تو ہم دوسری ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے، گڈ بائے۔ اور پھر اس کے بعد قانون کو موم کی ناک بنایا ہوا ہے۔ اعظم سواتی صاحب پنڈی میں بات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے سندھ کے اندر بھرمار لگ جاتی ہے ایف آئی آر کے اندر، جو کرمنلز کی اماج گاہ، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہاں پہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر۔ سوال یہ ہے میرا بڑا معصومانہ با ادب کہ پہلے مہذب کام کرنا سیکھیں۔ جب آپ غیر اخلاقی کام کرتے ہیں تو غیر اخلاقی زبان کو سہنے کا حوصلہ بڑھائیں، ہمت کریں۔ اگر آپ نے لوگوں کی چادر 4 دیواری، ان کے انسانی حقوق، انسانیت کو پامال کرنا ہے، آپ نے مقدس رشتوں کو پامال کرنا ہے، تو آپ کے لیے کیا کوئی قوم پھول چڑھے گی؟